عورت اپنے زیورات کی زکوٰۃ جو ہے اپنے ساس سسر کو دے سکتی ہے نہیں دے سکتی؟ اگر ایک رکعت 4 بے ہماری قضا ہو گئی تو اب کھڑے ہو کے وہ ثنا پڑھے گا. ثنا پڑھے تو اچھی بات ہے، گویا کہ پہلی رکعت کو دہرا رہا ہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی بات نہیں. میں مکے میں مقیم ہوں، حج افراد کرنا چاہتا ہوں. اگر میں صفا پہلے کرنا چاہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ 8 کو یا 7 کو احرام باندھ لیں، نیت کر دیں، طواف کر دیں، صفا دوڑ لیں، احرام میں پھر حج پہ چلے جائیں. واپس آ کے آپ طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے. کہتے ہیں جی کہ حضور پہ جادو کا اثر ہوا تھا. بالکل ہوا تھا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے. اور پھر اللہ نے فرشتے بھیج کے حضور کو بتلایا، اور پھر یہ صورتیں اتری، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس. جنازے میں جو تکبیریں رہ جائیں، مثلاً ہم نے 2 تکبیریں شامل ہوئے، 2 رہ گئیں، تو امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد جلدی اللہ اکبر سلام پھیر پڑھے، کچھ نہیں، تکبیر کہہ دے بس. اگر چھوٹا بچہ ہے اور اس نے عمرہ والدین کے ساتھ کیا ہے، اس کے نفل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی بچہ ہے، اس کی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نفل اور سنت پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے میں، رکوع میں تو تسبیح زیادہ کہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی، سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور جو آپ کو یاد ہوں. لیکن وہ دعائیں جو حضور سے ثابت ہیں، اپنی زبان میں نہ شروع ہو جائیں. شب معراج یا شب برات منانے کا تصور بدعت ہے، کوئی حکم نہیں. اگر ان راتوں کا منانا سنت ہوتا تو صحابہ نہ مناتے، اہل بیت نہ مناتے، تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے. شب معراج منانے کا معنی یہ ہے کہ جو حضور کو تحفہ ملا تھا نماز کا، تم نمازی بن جاؤ، تو گویا روز تم شب معراج منا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو معراج کی رات میں 5 نمازیں ملی، تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو گویا روزانہ معراج کو یاد کر رہا ہے. عورت جوائنٹ فیملی مکمل پردہ مشکل ہے، شریعت کا حکم ہے، مشکل ہو یا نہ ہو پردہ کرنا ہوگا. مشکل کیا ہے؟ خاوند کی تابعداری مشکل نہیں ہے، یہ باہر جا کے سیر سپاٹا کرنا مشکل نہیں ہے، صرف پردہ کرنا مشکل ہے. قضا نمازیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا بھی 1 لاکھ ملے گا. مدینے سے واپسی کے بعد میں 20 دن میں مکے میں رہوں گا، تو بہرحال یہ نماز پوری پڑھیں گے آپ. اصل تو توبہ ہے کہ جو نمازیں ہم نے نہیں پڑھی توبہ کریں، لیکن قضا بھی کریں، کیونکہ حضور کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے قضا بھی پڑھی ہے، ورنہ فرما دیتے تھے صرف استغفر اللہ پڑھ لو. اور پورے طواف میں التبا کندھا نکالنا جو ہے 7 چکر میں سنت ہے. طواف کے بعد جب 2 رکعت واجب پڑھتے ہیں تو کندھا ڈھانک لیں، پھر کندھے نکالنے کا کوئی حکم نہیں، نماز مکروہ ہو جائے. اگر 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم پہ نہ پڑھ سکے، پورے حرم میں کہیں پڑھ لیں. بہرحال میں نے طواف کے بعد جب پڑھی 2 رکعت، بس شکرانے کے پتہ نہیں تھا نفل ہے یا سنت، پڑھے تو ہیں نا، اللہ قبول فرمائے.
کہتے ہیں جی کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں ہم زیارت کو جاتے ہیں، اللہ کے ولی کو سفارش کرتے ہیں، جیسے کہ کسی وزیر کو سفارش کے لیے کام کے لیے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہی عقیدہ تو کافروں کا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم بھی بتوں کی پوجا اسی لیے کرتے ہیں، ہماری سفارش کریں گے اللہ کو۔ تو ان کے عقیدے میں بہتر عقیدے میں کیا فرق ہے؟ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمیں چھڑا لے گا۔ بہرحال پورے مکے شہر میں بھی 2 رکعت طواف کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بال کٹانے سے پہلے احرام کھول دیا، سلے ہوئے کپڑے پہنے، کتنی دیر پہنے؟ اگر تھوڑی دیر پہنے پھر اتار کے بال پھر اگر 5-6 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئے۔ زندہ لوگوں کے لیے کوئی طواف عمرہ نہیں، اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ حکومت بنانے کے لیے کروڑوں لاکھوں میں لوگ، یہ مسئلے جو ہے نا جی آپ کے الیکشن کے، ووٹنگ کے اور ممبران کے بکنے کے، گھوڑوں کے ریس پہ لگنے کے، یہ اپنے علاقے کے مولویوں سے پوچھا کریں، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ میں چونکہ الحمدللہ اس سے بچا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں مسائل کا۔ سیدھی سی بات ہے یار، رشوت ہے، خرید و فروخت حرام ہے، ایک اللہ بھی سمجھتا ہے۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، یہ سب ایک گیم ہے۔ وہ ایک نمبردار مر گیا، میراثی کا بیٹا دوڑا دوڑا گھر آیا، اماں سے کہنے لگا اماں وہ نمبردار ہمارا مر گیا ہے۔ اور کہا تم کیوں خوش ہو رہے ہو، تمہیں تو نہیں بنائیں گے، اس کے بیٹے کو ہی نمبردار بنائیں گے۔ تو ہمارے یہاں تو یہی مسئلہ ہے، آج تک کسی غریب کو تم نے بنایا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت، اللہ قادر ہے ان کے دلوں کو بھی دین کی طرف پھیر دے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف زیارت کے بعد تو بیوی حلال ہو جاتی ہے، لیکن حرام کب ہوتی ہے؟ جب احرام ہوگا تو حرام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ احرام باندھا ہے بیوی حرام ہے، مینا میں احرام کھل گیا لیکن طواف زیارت میں کیسے بیوی حلال نہیں، تحلل کامل نہیں ہوا۔ ہمارے علاقے میں جنازے کے آگے آیت الکرسی اور قل پڑھتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر کام نرالا ہے نا جی۔ کہتے جی کہ ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان میں جھگڑا رہتا ہے، خاوند ہر وقت طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، بہت بے وقوفی ہے، کبھی طلاق کی دھمکی نہ دیں، طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ استغفار کریں، توبہ کریں، بیوی بھی فرما برداری کرے، خاوند بھی حیا کرے، تبھی گاڑی چلے گی۔ اگر عورتیں حج اور عمرے کے دن پورے کرنے کے لیے گولیاں کھا کے حید روک لیں، جائز ہے۔ طواف میں رش ہوتا ہے، مرد عورت کا ٹکراؤ بھی ہو جائے، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، تیری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ قربانی کی رقم بینک میں جمع کرا دیجیے، پھر مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب بینک جانے اور قربانی جانے، حنفی مسلک میں تو ایک اور دم پڑ گئی یہاں پر، کیونکہ حنفی مسلک میں تو ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، اس کے بعد وہ قربانی کرے، پھر سر منائے۔ تو تمہیں تو پتہ نہیں لگے گا تمہاری قربانی کب ہوئی۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، بینک والے ہر حال میں قربانی کرتے ہیں، لیکن کب ہوگی یہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ مثلا انہوں نے 2 لاکھ بکری ذبح کرنی ہو تو ایک بکری کے ذبح کرنے کے لیے آدھا منٹ تو آپ دیں گے نا، تو 1 لاکھ منٹ بنتا ہے۔ 1 لاکھ منٹ کے کتنے دن بن جاتے ہیں؟
وہ تو انشاءاللہ کئی مہینے کرتے رہیں گے، فکر نہ کرو تم۔ بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، اللہ قبول فرمائے سب کی، لیکن آمدن تو جان نہ چھڑاؤ نا کہ حج سے جانے سے پہلے پیسے دے کے جان چھڑا کے بیٹھ گئے ہو۔ پاکستان میں اگر زمزم میں ہم اور پانی ڈالیں اور کہیں زمزم ہے، تو آپ تو ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، زمزم میں کر لیں گے تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے تو مذہب میں بھی ملاوٹ ہے، نماز میں بھی ملاوٹ ہے، میلاد میں بھی ملاوٹ ہے، خیرات میں بھی ملاوٹ ہے، کوئی چیز چھوڑی ہے آپ نے؟ خدا کے لیے زمزم کو محفوظ رکھو۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، عمرہ ہے تو آپ 2 اشخاص کا اکٹھے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ نفلی طواف میں استلام سے پہلے استقبال، پہلے تو آپ کھڑے ہوں گے نا، پھر استلام کریں گے۔ سامنے کھڑے ہونا استقبال ہے، اشارہ کرنا استلام ہے۔ میرے ایک بڑے پرانے دوست ہیں عبدالرحیم، ان کے والد عبدالکریم، بیچارے ان پڑھ آدمی تھا لیکن ہم سے بڑی محبت کرتا تھا، ہر حال میں بیچارہ درس میں پہنچتا تھا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ہمارے توسے میں جب کوئی بندہ مرتا ہے، برادری والے خیرات کرتے ہیں، گوڑ کن اور گھر والے برادری والے اکٹھے کھاتے ہیں۔ اگر برادری والے خیرات کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کی خیرات تو آپ کھا سکتے ہیں، مرنے والوں کے گھر سے نہیں کھا سکتے۔ نفلی طواف کا ایک ہی، سب طوافوں کا ایک ہی طریقہ ہے، حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پہ ختم کریں، 7 چکر لگائیں۔ نیت کیا ہے؟ یہی نیت ہے، جب جا رہے ہو طواف کے لیے نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ ٹوٹل استلام جو ہے 8 ہے۔ نفلی طواف جو ہے وہ کسی اپنے لیے کریں، زندوں کے لیے نہ کریں۔ اگر دوران طواف 2 رکعت حتیم کے اندر پڑھیں طواف نہیں ہوگا، پہلے طواف پورا کریں پھر بعد میں حتیم میں نماز پڑھیں۔ اگر دوران طواف قرآن شریف پڑھتے رہیں بالکل جائز ہے، یا جو بھی ذکر یاد ہے وہ کرتے رہیں۔ کہتے کہ جی اب 2000 سے بچنے کے لیے پاسپورٹ بدل لیتے، اللہ ہدایت دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، یہ شیطانی خیال ہے۔ کاروبار تو چلتا ہی حق سے ہے، سچ بولنے سے ہے، جھوٹ سے تھوڑا چلتا ہے۔ اگر دوران طواف ایک اشارہ بھول گئے کوئی حرج نہیں۔ دوائی استعمال کر کے حیض روکنا جائز ہے۔ میں امام مسجد ہوں، اکثر اوقات میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے اور آیت بھول جاتا ہوں، تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی یا قوی یا قوی، اللہ کا نام ہے، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ وہ بینک کی طرف سے قربانی پہ دم اس لیے آتا ہے کہ ترتیب قائم نہیں رہتی۔ آپ نے کنکریاں مار لی، اب آپ کو کیا پتا کب قربانی ہوئی۔ اگر گاڑیوں کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے، عزیزیہ میں نماز پڑھ، انشاءاللہ 1 طلاق تو ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ مدینے سے واپسی پر اگر حیض ہو تو وہی مدینے سے احرام باندھے گی، حیض کی حالت میں نیت کر لے گی، لبیک بعمرہ سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکہ آ جائے گی، جب پاک ہو جائے گی تو عمرہ کرے گی۔ حیض کی حالت میں نیت کرنا احرام کا بالکل جائز ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے ہفتے میں مدینے سے واپسی ہوگی، عمرہ ادا کرنا ہوگا، بالکل کر سکتے ہیں، وہاں سے حج کا احرام باندھ کے آ جائیں تو آ سکتے ہیں۔ حنفی مسلک والے بھی عصر کی نماز امام حرم کے پیچھے پڑھیں۔ مزاروں کے اوپر جو لنگر شریف چلتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے۔ میرا بھائی یہ ہر بات کے
ویسے علماء نے تو آیات لکھی ہیں، سب سے بڑی آیت شفا جو ہے وہ سورۃ فاتحہ، جس بیماری کے لیے بھی پڑھو گے انشاءاللہ نیت کر کے اللہ پاک اس سے شفا دیں گے، لیکن نیت بھی تو ٹھیک ہونا۔ حج کے دنوں میں جو مسافر ہیں ان کی نماز قصر ہوگی، یہ مسئلہ اختلاف کا ان کے لیے ہے جو مکے کا مقیم ہے کہ وہ کیا کرے۔ حنفی مسلک میں وہ پوری پڑھے، باقی ائمہ فرماتے ہیں قصر کرے۔ تم ان جھگڑوں میں نہ پڑو، حاجی مسافر ہے۔ ایک عورت نے طواف کے دوران کعبہ شریف کی چادر کو ہاتھ لگایا، اس پر خوشبو تھی، کوئی دم نہیں پڑتی، لیکن اگر ہاتھ کو خوشبو لگی ہے تو پھر صدقہ کر دیں۔ ہر عمرے کے بعد احرام کا دھونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ احرام کرنے سے عمرہ احرام پلید ہو جاتا ہے۔ عجیب عقل ہے، پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں لوگ۔ 100 عمرہ کر لو، جب تک پاک ہے پاک ہے۔ پاکستان سے واپسی پر سیل کبیر میقات پہ عمرے کی نیت کے لیے رکا تاکہ احرام باندھ سکوں، آگے سختی تھی، بغیر احرام کے نیت کر لی، عمرے کی وہ اپنی چیکنگ کراس کر کے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ حیض والی عورت باہر سین میں بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ اگر کسی کے دل میں اللہ، اللہ کے رسول اور صحابہ کے بارے میں غلط خیال آئیں، فوراً استغفار کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، انشاءاللہ پھر نہیں آئیں گے۔ اگر طواف اور صفا کے دوران کوئی دعا دیکھ کے پڑھتے رہیں کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت بھی نہیں ہے۔ طواف میں جو حضور نے پڑھا ہے وہ تو ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر نماز اور نماز جنازہ نہ آتا ہو تو سیکھ لے کسی ساتھی سے، کون سا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر احرام کے دوران اپنے عمرے کے دوران احرام سے پسینہ صاف کیا کوئی حرج نہیں، بالکل عزیزیہ میں بھی 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن حرم آیا کرو۔ اگر آپ کے 35 دن قیام کریں گے تو پھر آپ مقیم ہیں، پھر مسافر نہیں ہیں، پھر نماز پوری پڑھیں۔ اگر ہر روز مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، سر کے بال مشین کے زیرو سائز صاف کرتا ہو، بال چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس طرح پھروانا ہوگا۔ زیرو کب تک چلے گی؟ جب بال ہی نہیں ہے تو زیرو مشین کیا کام کرے گی؟ اس طرح پھر رہا ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ جو عمرے ہو گئے اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ اگر ہم عمرہ یا حج کر کے حضور کو ہدیہ دیں بھی جائز ہے۔ احرام کے علاوہ طواف کے دوران سر ڈھانپنا افضل ہے؟ بالکل افضل ہے۔ کھلا سر کیوں رکھے؟ کھلا سر تو احرام میں ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب احرام نہ ہو تو سر کھلا نہ ہو۔ بڑے بھائی کی بیوی نے چھوٹے بھائی کے بڑے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، کیا اس بڑے بھائی کی بیٹی کے چھوٹے بھائی کے چھوٹے بیٹے جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، باقی کا ہو سکتا ہے جس نے نہیں پیا؟ غلاف کعبہ کا کچھ حصہ سفید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ سفید کر نہیں دیا جاتا، غلاف اونچا کر کے اس کو چادر لپیٹ دی جاتی ہے، گویا ایک قسم کا احرام ہے۔
عمرے کی حالت میں احرام شک کی بنیاد پہ ناپاک ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ دھو ڈالو بس۔ بہرحال مدرسے والے جو قربانی کا آپ کو ٹائم دیں گے وہ وقت تو صحیح ہوتا ہے۔ گھر والی قربانی الگ ہے، یہاں حج کی بکری الگ ہے۔ میری والدہ ویل چیئر پہ ہیں، بال کٹوانا بھول گئی، 3 دن کے بعد بال کٹوانا بالکل دم ہے۔ ان کو بھول گئی، تم کو کیوں بھول گئی؟ تم کیوں بھول گئے؟ ویل چیئر پہ عمرہ کروا رہے ہو، بال کٹوانے کا مسئلہ یاد نہیں ہے؟ حرم پاک میں نماز کے دوران جو موزے پہنے جاتے ہیں اگر پاک ہیں تو جائز ہے۔ میں اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا ہوں، کنکریاں مارنے میں ان کا وکیل بن جاؤں؟ اگر وہ چل پھر سکتی ہیں تو پھر وکیل نہیں بن سکتے۔ خاوند اور بیوی نے عمرہ کیا، خاوند نے ابھی حلق نہیں کرایا تھا لیکن بیوی کے بال کاٹ لیے، کوئی حرج نہیں۔ احرام کے دوران عورت کا جوتا ہوائی چپل ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، بم جوتا پہنے، بس ٹخنے کھلے ہوں۔ ایک آدمی انڈیا سے بحرین آئے گا تو اب احرام بحرین سے باندھے گا، اب یہ اس کی مرضی ہے، احرام افراد کا باندھے، قران کا باندھے، تمتع کا باندھے، یہ تو اس کی مرضی پر ہے۔ ریاض سے آدمی آیا بغیر احرام کے، عمرہ بھی کر لیا، دم بھی دینی ہوگی اور حج کا احرام مسجد عائشہ سے باندھے گا۔ اگر عورت کو احتمال ہو کہ حج کے دنوں میں مجھے حیض آئے، گولیاں کھا سکتی ہے، لیکن کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے، اپنے عقل سے نہ کھانا ورنہ مصیبت بن جائے گی، نہ پاک ہوگی نہ ناپاک ہوگی۔ حجر اسود کی طرف صرف اشارہ کافی ہے، وہ بھی بوسے کے برابر ثواب ہے۔ عورت کو احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے لیکن آگے کپڑا لٹکانے کا بھی حکم ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ ہوتے تھے سدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑا لٹکا لیتی تھی۔ امام کے پیچھے اگر حنفی ہے فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ پتہ ہے کمرے میں دوپٹہ اتار لیا، دوبارہ کیا پتہ، کوئی دم شم نہیں انشاءاللہ۔ ایک دن میں 2 عمرے کریں، چاہے 100 عمرہ کرو، لیکن اس طرح پھروانا پڑے گا، سر پہ بال ہوں یا نہ ہوں۔ طواف کرتے ہوئے صدقہ دینے کے لیے الٹا ہٹنا پڑ گیا، صدقہ دینے کے لیے مجھے نہیں پتا، اچھا کسی کو خیرات دینے کے لیے، تو پھر وہیں سے شروع کرو جہاں تو چھوڑا ہے۔ موبائل سے ویڈیو بنانا اگر دین کی ضرورت ہے ورنہ ناجائز ہے۔ تشیع، یہ اسماعیلی، یہ سب شیعہ ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبح کردہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ بعض ان میں ایسے ہیں جو اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں، جیسے بعض 5 نمازوں کے بجائے 3 نمازیں بنا رکھی ہیں۔ تو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے خوشگوار زندگی استغفار زیادہ پڑھا کریں اور نرمی اور حلم اور حوصلہ اختیار کیا کریں۔ میں نوجوان آدمی ہوں، جس میں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں تو انشاءاللہ تھکاوٹ چلی جائے گی۔ یہ میں نہیں بتاتا، حدیث میں ہے، شقونا بالضعف الی رسول اللہ، صحابہ نے کہا، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بڑی کمزوری ہوتی ہے، فرمایا علیکم بالنصر، تیز تیز چلا کرو۔
والدہ کو ہاتھ پکڑ کے طواف کریں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو ہاتھ لگانا منع ہے، حجر اسود کا چومنا سنت ہے۔ عمرے کے دوران، طواف کے دوران نظر نیچے ہو سجدے کی جگہ پر، کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے۔ عمرے کے علاوہ بھی طواف کے دوران نظر نیچے ہو، اس کے بعد کعبے کو دیکھتے رہے۔ حج تمتع میں ایک عمرہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی 2-3 عمرے بھی کر لے تو تمتع رہے گا۔ حج کے دوران بھی مسافر ہے تو نماز قصر پڑھے گا۔ مغرب کی اذان کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعات نہ پڑھنا افضل ہے، لیکن پڑھ لے تو جائز ہے۔ احرام کی حالت میں ہاتھ کے اوپر ہینڈ واش لگایا، بہرحال اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، خوشبو ہے تو دھو ڈالو۔ مسلمانوں کے